بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 165 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر القرآن بالقرآن کا بیان پڑھیں گے۔ تفسیر القرآن بالقرآن وہا هنا نکتۃ لطیفۃ الی الغایہ لا بد من معرفتها وہی انہا قد تذکر فی القرآن العظیم قصۃ فی موضع بالاجمال وفی موضع آخر بالتفصیل کما قال تعالی انی اعلم ما لا تعلمون ثم قال بعد ذلك الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون فهذا القول الثانی هو القول الاول بنوع من التفصیل فيمكن أن يعلم به تفسير ذلك الإجمال ويركز من الإجمال إلى التفصيل. ومثلا ذكر في سورة مريم قصة سيدنا عيسى عليه السلام إجمالا فقال تعالى ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وذكرت في سورة آل عمران تفصيلا فقال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم الآية. ففي هذه المقولة بشارة تفصيلية وتلك المقولة بشارة إجمالية، فمن ثم استنبط العبد الضعيف أن معنى الآية ورسولا إلى بني إسرائيل مخبرا بأني قد جئتكم، وهذا كله داخل في حيز البشارة ليس بمتعلق بمحذوف كما أشار إليه السيوطي حيث قال فلما بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم بأني قد جئتكم والله أعلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں ایک بے حد لطیف نکتہ ہے، نکتۃ لطیفہ الی الغایہ لا بد من معرفتها، جس کی معرفت بہت ضروری ہے، وہی انہا قد تذکر فی القرآن العظیم، اور وہ یہ ہے کہ قرآن عظیم میں ایک بات ایک جگہ اجمالاً ذکر کی گئی ہے، یا ایک جگہ اجمالاً ذکر کی جاتی ہے، اور دوسری جگہ فی موضع آخر بالتفصیل، تفصیل کے ساتھ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر فرمایا اس کے بعد الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان و زمین کا غیب جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور وہ سب کچھ جانتا ہوں جسے تم ظاہر کرتے ہو اور جسے تم چھپاتے ہو۔ فہذا القول الثانی هو القول الاول بنوع من التفصیل، تو یہ ارشاد جو ہے انی اعلم غیب السماوات، وہی پہلے والا انی اعلم ما لا تعلمون والا ارشاد ہے، جسے قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ فیمکن ان یعلم به تفسیر ذلک الاجمال، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ تفصیل کے ذریعے اجمال کی تفسیر جان لی جائے، وَيَرْكُزُ مِنَ الْإِجْمَالِ إِلَى التَّفْصِيلِ، اور اجمال سے تفصیل کی طرف جایا جائے۔ ومثلا مثال کے طور پر ذکر فی سورۃ مریم قصۃ سیدنا، سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اجمالاً ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، کہ تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں اور اپنی طرف سے سبب رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ وہ ذکرت فی صورت آل عمران، اور آل عمران کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور ان کو بنی اسرائیل کا پیغمبر بنائے گا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اس مقولے میں ففی هذه المقولۃ بشارۃ تفصیلیہ، تفصیلی بشارت ہے، اور وتلک المقولۃ باشارۃ اجمالیہ، اور وہ قول جو ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ اجمالی بشارت ہے۔ فمن ثم استنبط العبد الضعیف، اسی وجہ سے عبد الضعیف نے مستنبط کیا کہ ان معنی الآیاتی کی آیت کی مراد ورسولا الی بنی اسرائیل ہے، یعنی وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ کی مراد جو ہے ورسولا الی بنی اسرائیل ہے، مخبرا بانی قد جئتکم، اور یہ سب ثم داخل وهذا كل داخل في حيز البشارہ، اور یہ سب کے سب بشارت کے زمرے میں داخل ہے، کسی محذوف کے متعلق نہیں ہے۔ کما اشار الیہ السیوطی، جیسے کہ علامہ سیوطی نے اشارہ کیا ہے، حیث قال، جب فرمایا فلما بعثه اللہ تعالی، پھر جب ان کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو انہوں نے ارشاد فرمایا انی رسول اللہ علیکم بانی قد جئتکم، میں تمہاری طرف یہ پیغام لے کر بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، واللہ اعلم،
وہاں ہونا نقطۃ لطیفہ الی الغایہ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی ایک لطیف نقطہ کے عنوان سے ایک ہدایت ذکر کر رہے ہیں کہ جو مسلمہ اصول ہے یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن جو ہے وہ بعض کی تفسیر ہے اس کے متعلق ہے، تو ہم آج کے سبق میں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے پیش نظر قرآن اور تفسیر کے علماء کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ قرآنی آیات پر وہ گہری نظر رکھیں، جو مضمون قرآن میں ان کو مجمل نظر آئے اس کی چھان بین کریں کہ کہیں دوسری جگہ پر وہی مضمون تفصیل کے ساتھ کہاں آیا ہے، پھر اسی تفصیل کی روشنی میں اجمال کی مراد کو سمجھیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے اس عبارت کے اندر، یعنی اگر کہیں اجمال آپ کو نظر آ رہا ہے تو پہلے قرآن ہی کے اندر اس کو ڈھونڈیں کہ کہیں تفصیل بھی آئی ہوگی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے، بعض کی تفسیر بیان کرتا ہے، ایک جگہ اجمال ہوتا ہے تو دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور بغیر جو ہے وہ اسباب عادیہ کے پیدا کیا۔ اس کا ایک مقصد آپ کو لوگوں کے لیے آیت اور علامت بنانا ہے، نشانی بنانا ہے۔ یہ اس لحاظ سے مجمل ہے کہ اس میں آپ کے آیت ہونے کی حیثیت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی اس میں اس حیثیت کا کوئی تذکرہ اس آیت کے اندر نہیں ہے، لیکن یہی جو ہے قصہ سورہ آل عمران میں کچھ اوصاف کا بھی تذکرہ ہے، وہاں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، تو مصنف کے بقول سورہ آل عمران کی آیت سورہ مریم کی آیت کی تفسیر ہے۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر اس لیے کیا کہ یہاں پر جو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ کے اندر جو اجمال ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت کے اندر ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس کے اندر کچھ اوصاف کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو آپ کے معجزات ہیں، احیاء موتہ ہے، مٹی کی چڑیا بنا کر اڑانا، پیدائشی اندھے اور سفید داغ کے والے کی شفایابی وغیرہ کا جو تذکرہ ہے، وہ سورہ مریم کی آیت وَلِنَجْعَلَهُ جو ہے آیَةً لِلنَّاسِ اس کی تفسیر ہے۔ تو نشانی بنانا ہے کہ جو اجمال تھا اس کی تفسیر آل عمران میں آ گئی کہ وہ آیت کیسے بنے، تو نشانی کیسے ہوئے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے کچھ اوصاف ذکر کیے، تو ان اوصاف سے ان کا نشانی کا ہونا یہ جو اس لحاظ سے جو ان کی حیثیت ہے اس کی تفصیل آ گئی ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آیۃ للناس سے جمہور مفسرین نے قدرت خداوندی کی نشانی مراد لی ہے، اور یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موقف ہے، تو لہٰذا شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو ہے آیۃ للناس جو ہے یہ اس سے ان کی جو نشانی جو معجزات اور اوصاف کے اعتبار سے ہے وہ مراد لینا، یہ استنباط کرنا، یہ جمہور مفسرین اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور کی تفسیر سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر معارض نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نادر خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے قدرت خداوندی کی نشانی ہے، تو اسی طرح اپنے خداداد معجزات کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عظیم شان نشانی ہے، تو دونوں اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، تو لہٰذا آیۃ للناس میں یہ حیثیت بھی ملحوظ ہو سکتی ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب نے انی اعلم ما لا تعلمون میں ما لا تعلمون جو ہے وہ مجمل ہے، اس کی مثال بھی دی ہے عبارت کے اندر، یہ ما لا تعلم میں جانتا ہوں اس کو جس کو تم نہیں جانتے، تو یہ ما لا تعلمون کے اندر اجمال ہے، اس کی تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے دوسری انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون کے اندر بیان کی ہے، لہٰذا ما لا تعلمون کی تفسیر اسی آیت کی روشنی میں سمجھنی چاہیے کہ کچھ جو تعلمون ہے لا تعلمون ہے کہ جو تم نہیں جانتے وہ کیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ بعض کی تفسیر ہے، لہٰذا پہلے اگر کہیں اجمال نظر آئے
تو اس کو قرآن کریم کے اندر ہی تلاش کریں کہ دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوگی، پھر اس کے بعد کہیں اور اس کی تفسیر کو دیکھنا چاہیے کسی اور لحاظ سے۔ پہلے قرآن ہی کی کسی اور جگہ تلاش کیا جائے کہ وہ اس آیت کا اجمال جو ہے وہ دوسری آیت کی تفصیل سے ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تفسیر القرآن بالقرآن کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔